مولانا صاحب آپ کا نام؟ مولانا زاہد رضا رضوی. تو رامپور آپ کا دورہ کس مصلحت سے ہوا آج؟ صدر اتراکھنڈ علماء کونسل، سابق چیئرمین اسٹیٹ حج کمیٹی و مدرسہ تعلیمی بورڈ. آج حضرت آپ کا رامپور دورہ کس مصلحت سے رہا؟ رامپور دورے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جناب بابر خان صاحب جو بڑے میرے کرم فرما اور دیرینہ مخلص و دوست ہیں، یہ فیڈریشن کے چیئرمین بنے، تو میں ان کے لیے نیک خواہشات و مبارکباد کے لیے حاضر ہوا، حاضری کے دولت خانے پر حاضر ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ رامپور کے تعلق سے جو میں گزشتہ کچھ دنوں سے پڑھ رہا ہوں اخبارات اور میڈیا کے ذریعے، جو بہت تشویشناک حالت ہے رامپور، جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، جو ایک طرف علماء کرام اور اولیاء کرام کا مسکن ہے اور ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے رامپور اپنے اندر. تو مسلم مسائل کے تعلق سے گزشتہ دنوں سے جو میں پڑھ رہا ہوں تو اس کو مجھے بڑی تشویش تھی اور میں نے یہ سوچا کہ وہاں کے ذمہ داران سے اور دانشوروں سے کچھ ملاقات ہو، بالخصوص NRC سے لے کر آج تک یہاں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور بے قصور لوگوں پر مقدمات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تازہ مسئلہ ہے، ایک اللہ کے ولی جو 200 سالہ قدیم. میں یہیں پر آپ سے عرض کروں گا NRC کو لے کر آپ کیا ذہن رکھتے ہیں کہ رامپور میں جو NRC کا مسئلہ ہوا اس پر کیا بولیں گے آپ؟ اس میں بڑی ذمہ داری کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس کے اندر؟ بڑی ذمہ داری مسلم قیادت کی مانتا ہوں، بالخصوص علماء رامپور کی مانتا ہوں، چونکہ علماء پر آج بھی اعتماد ہے، آج بھی عوامی طبقہ کس بھی مقطع فکر کے لوگ ہوں علماء سے بڑی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور انہی کی آواز پر، انہی کی تحریک پر رامپور اور قرب و جوار کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے. اگر ان کے ساتھ کوئی مصلحت تھی یا انتظامیہ پر ان پر کوئی دباؤ تھا یا کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو پھر عوام کو روکنا چاہیے تھا. اور جب یہ معاملہ ہو گیا تھا تو انتہائی بے باکی و جرأت مندی کے ساتھ متحد ہو کر اس لڑائی کو بھی لڑنا تھا، ان بے قصور لوگوں کو کی پیروی کرنا تھی اور مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ عالم نائب رسول ہوتا ہے اور عالم سے بہتر کوئی قیادت نہیں کرتا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ کچھ دنوں سے کہ رامپور کے علماء سو کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے فرض سے وہ جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور فراموش کر رہے ہیں جو ذمہ داریاں تھیں، چونکہ مسلم قیادت سے کا فقدان ہے رامپور میں اور مسلم قیادت کے لیے لوگ یہاں ترس رہے ہیں، بالخصوص جو ابھی پچھلا واقعہ ہوا. دوسرا مسئلہ رامپور میں رہا زنجی شاہ بابر رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مسلم قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے اور قیادت کا بڑا متحدہ قیادت کا انتظامیہ پر، حکومت پر بڑا اثر پڑتا ہے. ہوش سے، دانشمندی سے کام لیا جاتا. تو پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ مزار کیوں مسمار کیا گیا، اتنا قدیمی تاریخی مزار مسمار کر دیا گیا. اولین مطالبہ اور پرزور مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، مقدمات ہوں اور وہ لوگ بے نقاب ہوں. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا تھا تو کم از کم مزار کو اس حیت اور اس شکل کے ساتھ بنوانا چاہیے تھا جو اس کی اصل شکل تھی اور اصل حیرت تھی. مجھے انتہائی افسوس بھی ہے اور میں کڑی مذمت کرتا ہوں تمام ذہنوں کی، ان تمام افراد کی، چاہے وہ مولوی ہو یا عوام ہو، کہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. اگر متحد رہتے اور کم از کم اس شرط پر اڑے رہتے کہ ہمیں مزار اتنا ہی چاہیے، اتنی حدود میں چاہیے، اتنے ہی رقبے میں چاہیے اور اسی حیت اور شان و شوکت کے ساتھ چاہیے، تو مجھے پورا یقین تھا کہ مزار شریف تعمیر ہو جاتا. لیکن بہت معمولی سے اور بہت محدود شرطوں پر مزار جس شکل میں تعمیر ہو رہا ہے وہ مزار نہیں، ایک ٹوپی پہنانے والا معاملہ ہے. جس شکل دی جا رہی ہے، جس طرح لالی پاپ دیا گیا ہے، تو میرا مطالبہ ہے، میں رامپور کے علماء سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں اور علماء رامپور کے نقش قدم پر چلیں. علماء کو اللہ نے آج بھی طاقت اور بہت ہمت دی ہے. رضوی صاحب، رامپور کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں چند نماز پڑھ رہے ہیں، خاص کر جامع مسجد کے اندر، اس پہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ مجھے اس پر بھی بہت سخت افسوس ہے اور بہت تشویش ہے. ہندوستان کے نقشے سے رامپور کہیں الگ نہیں ہے. آپ قرب و جوار میں اضلاع میں پتہ کر لیجیے، اتراکھنڈ تو قدم پر ہے، وہاں پتہ کر لیجیے. الحمدللہ اتراکھنڈ میں 4 مہینے سے چھوٹی سے لے کے بڑی مسجد میں باجماعت نمازیں ادا ہو رہی ہیں، جمعہ ہو یا 5 وقتہ نمازیں ہوں، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ. رامپور کی تاریخی جامع مسجد ہے. اکتوبر 2020 کا چیف سیکرٹری اتر پردیش کا گزٹ ہے جس میں خود انہوں نے 200 لوگوں کی دھرم استھلوں کی اجازت دی ہے. میں ایک روز نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، دونوں جگہ دونوں گیٹوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، پولیس بیٹھی ہوئی تھی. مجھے بہت تشویش ہوئی، بہت افسوس ہوا. اس لیے میں یہ بھی بات کہوں گا علماء رامپور سے کہ متحد ہو کر ضلع انتظامیہ سے بات کریں، DM صاحب سے بات کریں اور جامع مسجد کے تالے کھلوائیں، ان تمام مساجد میں باضابطہ طور پر حسب روایت نماز شروع کروائیں.